ये रिवायत जिसे कभी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते थे। ये एक सही रिवायत है। हमने इस रिवायत की सनद पर नज़र डाली है। सनद मोतबर और बड़ी ठोस है और इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जनाब सईदा ताहिरा सिद्दीक़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया करते थे। इबारत ये है, वकाना यातीहा जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़युहसिनु अज़ाहा अला अबीहा। और अगर आज हमारी ज़बान में कहा जाए तो वो हज़रत ज़हरा के पास मुतवातिर आया करते थे और पैगंबर अकरम की वफ़ात की ताज़ियत पेश किया करते थे, उन्हें तसल्ली देते थे। वयुखबिरुहा अन अबीहा व मकानहू, और उन्हें बताया करते थे कि पैगंबर किस हाल में है। आलम बरज़ख में खुदावंद आलम के महज़र में पैगंबर अकरम के अजीम मकामात दिखाया करते थे और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए तस्वीर कशी किया करते थे। वयुखबिरुहा बिमा यकूनु बादहा फ़ी ज़ुर्रियतिहा, और उनके बाद मुस्तकबिल में उनकी औलाद के साथ क्या पेश आने वाला है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या, करबला का वाक़या, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के साथ होने वाले वाक़यात और फिर हज़रत बक़ीतुल्लाहिल आज़म अरवाहुना फ़िदाहु का वाक़या उनसे बयान किया करते थे। वकाना अलीयुन अलैहिस्सलाम यक्तुबु ज़ालिक, और अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम भी बैठ कर ये सारी बातें सुना करते और लिखा करते थे। ये बहुत अहम बात है। कुरान मजीद के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूरी तारीख में बस एक बार किसी गैर पैगंबर पर नाजिल हुए थे। हज़रत सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा खुदा मुक़ासिर می‌دانم که ذکری بکنم، فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریف است و با سند معتبر نقل شده است و اون روایت این است که حضرت صادق سلام الله علیه می‌فرماید فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشون غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشون و به ایشون تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است، یعنی رفع آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء اعظام درباره کسی اینطور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت آمد داشته است و مسائل را در آتیه‌ای که واقع می شده است مسائل را ذکر کرده است و اونچه که به ذریه او می رسیده است در آتیه ذکر کرده است و حضرت امیر هم اونها را نوشته است. کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همونطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است و البته اون وحی به معنای آوردن احکام تمام شد به رفتن رسول اکرم. کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای کسی مسئله ساده نیست. خیال نشد که جبرئیل برای هر کسی میاد و امکان دارد بیاد. این یک تناسب لازم است بین
روح اون کسی که جبرئیل میخواد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشیم به این که قضیه تنزل جبرئیل به واسطه روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است، او تنزیل میداد او را و وارد میکند تا مرتبه پایین، یا بگیم که خیر حق تعالی او را مأمور میکند که برو و این مسائل را بگو. چه اون قسم بگیم که بعض اهل نظر میگن و چه این قسم بگیم که اهل ظاهر میگن، تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است، مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است. بعد از این هم بین کسی دیگه نشده است. حتی درباره ائمه من ندیدم که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل برشون نازل شده باشد. فقط این است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها است که اون که من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شدن و مسائل آتیه‌ای که بر ذریه او می گذشته است این مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلندپایه او حضرت صاحب سلام الله علیه هست، برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جز اون مسائل باشد. ما نمیدونیم، ممکن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضائلی که برای حضرت زهرا ذکر کردند، با اینکه اونها هم فضائل بزرگی است، این فضیلت را من بالاتر از همه میدانم که برای غیر انبیا علیهم السلام، اون هم نه همه انبیا، برای طبقه بالای انبیا علیهم السلام و بعض از اولیایی که در رتبه اونها هست برای کسی دیگه حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این 70 و چند روز، برای هیچ کس تا کنون واقع نشده و این از فضائلی است که از مختصات حضرت صدیقه سلام الله علیها است. حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرنے سے ہماری زبان قاصر اور عاجز ہے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیثیں اس عظیم ہستی کی بات کرتی ہیں، ایسے فضائل بیان کرتی ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہنوں اور ہماری ناقص فکروں کو بڑی گہرائی سے غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ روایت جسے کبھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، یہ ایک صحیح روایت ہے۔ ہم نے اس روایت کی سند پر نظر ڈالی ہے، سند معتبر اور بڑی ٹھوس ہے، اور اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا کرتے تھے۔ عبارت یہ ہے وَكَانَ يَأْتِيهَا جِبْرَائِيلُ علیہ السلام فَيُحْسِنُ عَزَاهَا عَلَىٰ أَبِيهَا، اور اگر آج ہماری زبان میں کہا جائے تو وہ حضرت زہرا کے پاس متواتر آیا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم کی وفات کی تعزیت پیش کیا کرتے تھے، انہیں تسلی دیتے تھے، وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانَهُ، اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ پیغمبر کس حال میں ہیں۔ عالم برزخ میں خداوند عالم کے محضر میں پیغمبر اکرم کے عظیم مقامات دکھایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تصویر کشی کیا کرتے تھے۔
وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا، اور ان کے بعد مستقبل میں ان کی اولاد کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ، کربلا کا واقعہ، ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہونے والے واقعات، اور پھر حضرت بقیۃ اللہ العظم ارواحنا فداہ کا واقعہ ان سے بیان کیا کرتے تھے۔ وکانہ علی علیہ السلام یکتب ذالک، اور امیر المومنین علی علیہ السلام بھی بیٹھ کر یہ ساری باتیں سنا کرتے اور لکھا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید کے مطابق جبرائیل علیہ السلام پوری تاریخ میں بس ایک بار کسی غیر پیغمبر پر نازل ہوئے تھے۔ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے واقعے میں روح سے مراد، ویسے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں تو خداوند عالم نے صرف ایک بار کسی غیر پیغمبر پر جناب جبرائیل کو نازل کیا۔ دوسرے ملائک نازل ہوئے ہیں، اور ایسا بہت بار ہوا ہے کہ فرشتے آتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل صرف ایک بار آئے۔ مگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کانا یاتیہا جبرائیل، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ جبرائیل آیا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں شرفیاب ہوتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدح قرآن مجید میں ہے، سورہ حل عطا میں ہے، آیہ تطہیر میں ہے، آیہ مباہلہ میں ہے۔ اس کی تو تقریباً صراحت ہے کہ یہ آیتیں حضرت زہرا کے بارے میں ہیں، ورنہ کئی دوسری آیتیں بھی ہیں جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ جو سورہ حل عطا میں خداوند عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گھرانے کے کام کا ذکر کرتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ ایک علم ہے جو قرآن مجید بلند کرتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر یہ علم لہراتا ہے۔ انما نؤتیکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے لیے کام، اخلاص، بے لوث خدمت کس کی؟ یتیم، فقیر اور اسیر کی۔ تو کیا یہ اسیر مسلمان تھا؟ بہت بعید ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان اسیر رہا ہو۔ بغیر احسان جتائے خدمت، یہ درس ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علم ہے۔ قرآن کریم اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یا مباہلے کی آیت میں وَنِسَاءَنَا نِسَاءُکُمْ، حالانکہ پیغمبر کے اطراف میں بہت سی خواتین موجود تھیں، ان کی زوجات تھیں، ان کی قریبی عورتیں تھیں، لیکن نساءنا صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کیوں؟ باطل کے محاذ سے حق کے محاذ کے ٹکراؤ کا حصہ بننے کے لیے۔ بات یہ ہے، فاطمہ زہرا ان اعلیٰ اور غیر معمولی حقائق کی مظہر ہیں۔ حضرت زہرا کے فضائل یہ ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا کو سیدۃ النساء العالمین کہا ہے، اور اسی طرح سیدۃ النساء اہل الجنہ یہ بھی کہا ہے۔ جو زیادہ اہم ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام خواتین، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب حوا، جناب مریم، تاریخ کی یہ تمام عظیم خواتین نساء اہل جنہ ہیں، بہشتی خواتین ہیں، جنتی خواتین ہیں۔ حضرت زہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، بات یہ ہے، یعنی ان سب خواتین کی بھی سردار ہیں۔ انسان کی زبان میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ ان چیزوں کو بیان کر سکے اور کما حقہ بیان کر سکے؟ ان حقائق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے تو خود ہمارے ذہنوں کو بہت زیادہ غور و فکر اور دقت نظر کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ضمنی طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سب سے نمایاں خصوصیات کا پتہ چل گیا۔ اس آیہ کریمہ میں، آیہ تطہیر میں طہارت اور پاکیزگی کی بات ہے، اور ان تمام چیزوں میں بہت بالا تر خصوصیت آیہ حل عطا میں بغیر احسان جتائے خدمت کی بات ہے۔ آیت مباہلہ میں کفر و باطل کے محاذ سے حق کے محاذ کے مقابلے کی بات ہے۔ لہٰذا یہ سب کچھ ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اہم نشانیاں ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی توفیق سے
اللہ کے فضل سے اسلامی انقلاب کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مبارک نام انقلاب سے پہلے کی نسبت، جو کہ ہمیں یاد ہے 10 برابر نہیں کہا جا سکتا، شاید دسیوں برابر سینکڑوں گنا زیادہ اب لیا جانے لگا ہے اور دہرایا جانے لگا ہے، ان کا ذکر کیا جانے لگا ہے۔ یعنی معاشرہ فاطمی معاشرہ ہے۔ ہم معاشرے میں اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی بغیر احسان جتائے خدمت کا، اسی رضاکارانہ عمل کا، اسی بغیر اجرت اور بغیر احسان جتائے خدمت کا آپ ایک دوسری طرح سے مقدس دفاع کے دوران مشاہدہ کرتے ہیں، علمی و سائنسی تحریک کے دوران ایک دوسری طرح سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ کسی نے شہید فخری زادے، ایٹمی شہیدوں اور عظیم سائنسداں مرحوم کاظمی آشتیانی جیسے افراد کا نام نہیں سنا تھا۔ بہت سے لوگ اب بھی انہیں نہیں جانتے کہ کاظمی کون ہیں۔ یہ عظیم افراد جو علم و سائنس کے میدان میں اترے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر اجرت اور بغیر احسان جتائے بڑے سائنسی میدانوں کو اس ملک میں ان عوام کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلامی جمہوریہ کے لیے حاصل کیا اور سر کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قدرتی حادثات جیسے سیلاب و زلزلہ میں لوگ کس طرح جوش و اشتیاق سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ وہی فاطمی روش ہے، یہ وہی سیدۃ النساء العالمین کی امگشت اشارہ کی سمت میں حرکت ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اشارہ ہے۔ اور پچھلے 2 برسوں میں کورونا کے مسئلے میں کیا ہوا؟ کسی کا بھی نام لیے بغیر کیسی کیسی خدمات انجام دی گئیں، بڑے بڑے کام انجام پائے۔ یہ جہادی کام، خدمت کی یہ جہادی سرگرمیاں جو پورے سال جاری رہتی ہیں اور نوجوان اپنا نام ظاہر کیے بغیر بلا اجرت، بغیر احسان جتائے خدمت کرتے رہتے ہیں، یہ روش جاری رہنی چاہیے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تمام بڑی سماجی، انقلابی اور جہادی سرگرمیوں سمیت ہمارے ہر میدان میں رول ماڈل ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ جہاں تک مذہبی انجمن اور مداحان اہل بیت یعنی اہل بیت کا ذکر کرنے والے افراد کی بات ہے، تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے بھی مختلف برسوں میں اس سلسلے میں اپنے عزیز مداحان اہل بیت علیہم السلام سے بہت سی باتیں عرض کی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس وقت جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کتابوں کے درمیان جو آپ نے طبع کی ہیں، کچھ کتابچے انجمنوں کے بارے میں بھی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان انجمنوں کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ بات ہونی چاہیے۔ حسینی انجمنوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ آج میں اس سلسلے میں اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ انجمن ایک سماجی یونٹ ہے، ایک معاشرتی اکائی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی مودت کے محور پر تشکیل پاتی ہے۔ اس چھوٹے یا بڑے گروہ کا محور اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اہل بیت کے اہداف کی سمت لوگوں کی ہدایت ہے۔ انجمن کی اصل حقیقت یہ ہے، انجمن کا تشخص یہ ہے۔ ان انجمنوں کی تشکیل خود ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں ہی ہوئی ہے، آج کل کی بات نہیں۔ انجمنوں کی تشکیل ائمہ علیہم السلام کے اصحاب نے کی اور انہوں نے ہی اسے شروع کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام راوی سے سوال کرتے ہیں، تجلسون و تحدثون، تم لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہو اور ذکر کرتے ہو، یعنی ہمارا ذکر کرتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یعنی یہی انجمن کی اکائی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان تلک المجالس احبھا، میں ان مجالس کو دل سے پسند کرتا ہوں، ہم اس دل پر قربان جائیں۔ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں کو پسند کرتا ہوں، ان تلک المجالس احبھا واحیوا امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ لفظ امرنا ائمہ علیہم السلام کے کلمات میں بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، یعنی ہمارا ذکر، ہمارا مسئلہ، ہمارا امر، وہ بنیادی اور مرکزی موضوع جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں امر۔ اب اگر ہم آج کی اصطلاحات کے مطابق کہنا چاہیں، حالانکہ اس کے حقیقی معنی میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں
ہمارا راستہ، ہمارا مکتب، احیو امرنا، یعنی ہمارے راستے کو زندہ رکھو، ہمارے مکتبہ فکر کو زندہ رکھو۔ ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے، اور یہ روایت بھی اصول کافی میں موجود ہے، تزورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیوہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے، امر کو زندہ کرنا۔ بنابراً مذہبی انجمنوں کی جڑیں اور اس کی تاریخ اس زمانے سے جڑی ہوئی ہے، اور تشیع کی پوری تاریخ میں یہ انجمنیں موجود اور باقی رہی ہیں۔ یقیناً ان کی شکلیں بدلتی رہی ہوں گی اور بدلتی رہی ہیں۔ اگر محققین اس سلسلے میں تحقیق کریں تو مزید تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ انجمنیں ہمارے زمانے تک پہنچی ہیں، اور تاریخ کے بعض زمانوں میں انہوں نے اپنی زبردست افادیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی انقلاب کے دوران، آپ نوجوانوں کو شاید یاد نہیں ہوگا، انقلاب کے زمانے میں انجمنوں کا کافی اثر تھا، جیسے وہ زبردست نوحے جو کیسٹوں کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتے تھے۔ فرض کیجئے کہ جہرم میں یا یزد میں کسی نوحے خواہ نے نوحہ پڑھا تھا، یہ نوحہ قیامت برپا کر دیتا تھا۔ نوحہ امام حسین کا تھا، لیکن سب کچھ انقلاب کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں۔ یہ نوحے لوگوں کو اور انقلاب کو متحرک کر دیتے تھے، جذبات کو اجاگر کرتے تھے، انقلاب میں روح پھونک دیتے تھے۔ یہ انجمنیں تھیں جو یہ کام کرتی تھیں۔ یہ انقلاب کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جنگ کے زمانے میں بھی، یہ زمانہ آپ میں سے بہت سے افراد کو شاید یاد ہو، مقدس دفاع کے زمانے میں یہی انجمنیں یہ کام انجام دیا کرتی تھیں۔ جب شہیدوں کے جنازے آتے تھے یا پھر نوجوان محاذ کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے، تو اصل پروگرام حسینی انجمنوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آج بحمدللہ ہمارے ملک میں اسی طرح کی انجمنیں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تھی انجمنوں کی بنیاد۔ انجمنوں کے سلسلے میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو روایتوں میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، احیو امرنا، ہمارے ذکر کو، ہمارے مسئلے کو، ہمارے مکتب کو زندہ رکھو یا زندہ کرو۔ آج آپ کے لیے شیعہ ماحول میں، اسلامی جمہوریہ ایران کے ماحول میں، ایک مسلمان اور شیعہ ملک میں ہے، شاید یہ بات بہت زیادہ قابل فہم نہ ہو کہ یہ جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، احیو امرنا، اس کا کیا مطلب ہے۔ جس زمانے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احیو امرنا، اہل بیت علیہم السلام کے امر کو زندہ کرنا سخت ترین اور سب سے خطرناک کاموں میں سے ایک تھا، ایک بڑا جہاد تھا۔ اس زمانے میں جب ہم اس سلسلے میں زیادہ تقریریں کرتے تھے، زیادہ کام کیا کرتے تھے، وہ باتیں بظاہر 40-50 سال قبل چھپ چکی ہیں اور لوگوں کے پاس ہیں۔ ان میں ہم نے اس سلسلے میں تشریح کی ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی جہادی زندگی اور ان کے اصحاب کی جدوجہد سب سے خطرناک کاموں میں سے ایک تھی۔ آخر کیوں کر سارے ائمہ علیہم السلام شہید ہوئے؟ کیوں امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال میں، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال میں شہید ہوئے؟ کیوں انہیں شہید کیا گیا؟ اور کیوں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو کئی سال تک قید میں رکھا گیا اور زندان میں انہیں شہید کر دیا گیا؟ کیونکہ زندگی جدوجہد کی زندگی تھی، جہاد کی زندگی تھی۔ اس طرح کے حالات میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں احیو امرنا، تم لوگ جو انجمنوں کی نشستوں میں اور مجلسوں میں بیٹھتے ہو، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ یعنی امام علیہ السلام سب سے بڑی جدوجہد کا، سب سے خطرناک جدوجہد کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے جناب کہ انجمن کس چیز کی جگہ ہے؟ جہاد کی جگہ ہے، جہاد کا مرکز ہے۔ انجمن جہاد کا مرکز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد، اہل بیت کے مکتب کو زندہ کرنے کی راہ میں جہاد، امام حسین علیہ السلام کا مکتب، شہادت کا مکتب۔ تو ائمہ علیہم السلام کس طرح جہاد کرتے تھے؟ ائمہ علیہم السلام عسکری جہاد تو نہیں کرتے تھے، کچھ کو چھوڑ کر صرف امیر المومنین علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے تلوار سے جنگ کی۔ بقیہ ائمہ علیہم السلام نے تو تلوار سے جنگ نہیں کی۔ ان کا جہاد کیا تھا؟ تشریح و بیان کا جہاد۔ یہ جو میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تشریح و بیان کا جہاد، تشریح کیجئے، بیان کیجئے، حق و حقیقت کو برملا کیجئے۔
انجمن تشریح و بیان کے جہاد کا مقام ہے۔ میرے خیال میں احیو امرنا اس جملے سے یہ بہت ہی اہم نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ انجمنوں کے سلسلے میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ انجمن ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو خاص معنی و مفہوم کا بھی حامل ہے، اور اس میں تحرک بھی ہے۔ انجمن صرف فکر و معنویت، درس و تعلیم کی حامل نہیں ہے، بلکہ اس میں تحرک بھی پایا جاتا ہے۔ مغز اور معنی تو وہی مکتب ہے، مکتب کی تشریح و بیان۔ انجمن میں مکتب میں تشریح کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ کی جاتی ہے، یعنی یہی ہونا چاہیے۔ انجمن کی فطرت یہ ہے۔ انجمن تشریح کا مقام ہے، بیان کی جگہ ہے، اہم ترین اسلامی تعلیمات اور علوی تعلیمات بیان کرنے کا مقام ہے، سوالوں کے جواب دینے کی جگہ ہے۔ ہمارے جوانوں کے بہت سے سوال ہیں، طرز زندگی کے بارے میں سوال ہے، اصولی مسائل کے بارے میں سوال ہے، اور صحیح سوال ہیں۔ سوال کا سامنا کرنے کا راستہ سوچنا اور جواب دینا ہے۔ یہ کام انجمن میں ہونا چاہیے۔ اس کام کا اہم مرکز یہی انجمن ہے۔ ان متعدد سوالوں کا جواب جو روز بے روز وجود میں آتے ہیں، سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو سوال کر رہا ہے اسے یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ اس کی لا علمی ہے جو سوال پیدا کر رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اسے علم و دانائی میں تبدیل کر دیا جائے۔ جس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، اس کا سوال اس بات کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ وہ سوچے کہ ہر چیز الٹی ہے۔ نہیں، سوال پیش ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جواب دیا جانا چاہیے، اور اس کا جواب انجمنوں کے ذریعے دیا جانا چاہیے، علم و معرفت کے مراکز میں ہونا چاہیے۔ یہ انجمن کا اصل معنی و مفہوم ہے۔ تحرک کا مطلب ہے ہنر کا استعمال اور تنقید کی شکل میں مخاطب کا سامنا کرنا۔ آپ کے ہنر اور بہت سے دوسرے ہنروں میں فرق یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کا سامنا تنقید کی شکل میں کرتے ہیں۔ آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ اپنے جذبات آپ تک پہنچاتا ہے۔ یہ عمل دو طرفہ طور پر ہوتا ہے۔ آپ مسلسل ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ انجمن کا تحرک ہے۔ ایک دوسرا تحرک سڑکوں اور گلیوں، کوچہ و بازار میں نکلنا ہے، جو ماتمی دستوں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ ایک اہل ذوق بھائی کے بقول حسینی دستوں کا نکلنا در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کربلا کی جانب روانگی کا مظہر ہے۔ جہاد کے لیے روانگی، راہ خدا میں باہر نکلنا۔ انجمن کے سلسلے میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تشریح و بیان کا جہاد۔ بنابراین انجمن تبھی انجمن کہلائے گی جب وہ جہاد کرے گی۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے دشمن کے مقابلے میں کوشش اور جد و جہد۔ ہر کوشش جہاد نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ علمی کوششیں انجام دیتے ہیں، معاشی کوششیں کرتے ہیں جو اچھی اور بجا بھی ہیں، لیکن جہاد نہیں۔ جہاد یعنی وہ کوشش جو دشمن کے مقابلے میں ہدف کے ساتھ ہو۔ یہ ہے جہاد۔ اسلامی اصطلاح اور اسلامی منطق میں جہاد وہ کام ہے جو دشمن کے مقابلے میں انجام پاتا ہے۔ اگر آپ دشمن سے مقابلے کے لیے معاشی کام کرتے ہیں تو وہ جہاد ہو جائے گا۔ دشمن سے مقابلے کے لیے علمی و تحقیقی کام انجام دیتے ہیں تو وہ جہاد ہو جائے گا۔ دشمن کے وسوسوں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے بات کیجئے، بیان کیجئے، تشریح کیجئے، تو یہ جہاد ہے۔ یہ سب جہاد ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ ہم جہاد کے میدان کو پہچانیں کہ ہر زمانے میں کس میدان میں جہاد کرنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہم غلطی نہ کریں۔ کبھی کچھ لوگ، میں نے کئی بار مثال دی ہے، اس شخص کی طرح جو ایک مورچے پر ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نیند سے جاگتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ دشمن کس طرف ہے اور دوست کس طرف ہے، اور وہ بندوق دوست پر تان لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جہاد کے میدان کو نہیں پہچانتے۔ وہ نہیں جانتے کہ کس طرف بڑھنا ہے اور دشمن کس طرف ہے، کس طرف دیکھنا ہے اور کس طرف حملہ کرنا ہے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے، کسی دن میدان فوج کا میدان ہوتا ہے، جیسے دفاع مقدس کا زمانہ، جیسے دفاع حرم کا زمانہ۔ یہ میدان فوجی میدان ہے۔ اس دن بہت سے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھ لیا اور آگے بڑھ کر اپنا فرض نبھایا، اگرچہ یہ واجب عینی نہیں تھا بلکہ واجب کفائی تھا۔ البتہ اس معاملے میں بھی انجمنوں نے بھرپور کردار ادا کیا، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ ہمارے بہت سے مجاہدین اور شہداء انجمنوں کے اراکین تھے۔
جو لڑنے گئے اور شہید ہوئے، اور کسی دن میدان علمی میدان ہوتا ہے اور جہاد علمی جہاد ہوتا ہے، علم کو اعلیٰ سطح پر لے جانا ہوتا ہے۔ کسی دن میدان معاشی سرگرمیوں کا میدان ہوتا ہے، کسی دن میدان معاشرتی خدمات کا ہوتا ہے اور عوام کی خدمت کا ہوتا ہے۔ جس دن دشمن معاشرے کو معاشی دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں اسلام اور اسلامی نظام کے مقابلے میں لے آئے، اس دن اگر آپ عوام کی معاشی اور سماجی خدمت کریں تو آپ نے دشمن کے مقابلے میں جہاد کیا۔ لیکن ان سب سے زیادہ اہم تشریح و بیان اور حق و حقیقت کو برملا کرنے کا میدان ہے۔ لہٰذا اگر یہ چیز انجام پائی تو پھر ان تمام مختلف میدانوں کی صورتحال اپنے وقت پر اور اپنی جگہ پر واضح ہو جائے گی اور وہ اپنے کارآمد کو تلاش کر لیں گے۔ یہ بات میں اپنی معلومات کی بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ آج میڈیا کا ایک بہت بڑا گروہ، جس میں شامل میڈیا ہاؤسز اور گروہوں کو گننا مشکل ہے، خاص کر سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا کی اس صورتحال میں ہزاروں ماہرین کے ساتھ ہنر کے ماہرین، میڈیا کے ماہرین، ابلاغ عامہ کے ماہرین بے تحاشا مالی سپورٹ اور سیکیورٹی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اسلامی جمہوری نظام میں فکروں کو بدل دیں، سوچ کو پلٹ دیں، ایمان اور عقیدوں کو کمزور کر دیں، بگاڑ دیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بحث تو الگ ہی ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہدف ہے جو ہمارے ملک، ہمارے عوام، ہمارے اسلامی جمہوریہ، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہزاروں ادارے بے تحاشا پیسہ اور مختلف طرح کی سپورٹ کے ساتھ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی چال ہے اور شیطانی محاذ ہے۔ تو لہٰذا اس شیطانی محاذ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کا محاذ، فی سبیل اللہ جہاد کا محاذ۔ آپ لوگ تو انجمن میں رہتے ہیں، اپنی انجمن سے پوچھئے کہ یہ محاذ کہاں واقع ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دوسرا نقطہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو جہاد ہو رہا ہے، یہ جو اسلام و کفر، حق و باطل کے درمیان جو مسلسل جنگ ہو رہی ہے، کسی بھی واقعے کے بارے میں حق بیانی اور جھوٹ کے درمیان جو لڑائی چھڑی ہوئی ہے، یہ ان کے درمیان ایک جنگ ہے۔ اس محاذ میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ چیز اپنے لیے معین کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لینا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ البتہ تشریح و بیان اور فروغ میں اہداف مد نظر ہیں، اصولی بنیادی اصول، انقلاب کے اساسی اہداف، یہ سب چیزیں زیادہ مد نظر ہیں، لیکن چھوٹے سیاسی و سماجی مسائل بھی اس محاذ کے اندر ہیں، ان پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ انجمنوں کے بارے میں ایک اور نقطہ، ممبر پر بیٹھنے والے خطیب، مداحی کرنے والے اور سامع اور مخاطب سے متعلق ہے۔ یہ کلیدی عناصر ہیں۔ انجمن کے دو اہم اور ٹھوس عناصر ہیں، ایک واعظ اور خطیب اور دوسرا ہے مداح۔ خطیب اور صاحب ممبر کے بارے میں کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں جنہیں بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں، مناسب وقت پر اس کے مخاطبین سے بات عرض کروں گا۔ مدح اہل بیت علیہم السلام، قصیدہ، مرثیہ، منقبت، نوحہ وغیرہ کے سلسلے میں 2-3 نکات بیان کروں گا جو آپ عزیزوں سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہی جو ہم نے عرض کیا کہ مداحی ایک بے نظیر فن ہے، یعنی دوسری جگہوں پر اس کی نظیر نہیں ہے۔ دوسری جگہوں پر محفل وغیرہ ہے، لیکن وہ مداحی سے الگ چیز ہے۔ مداحی کی ایک الگ شناخت اور ایک الگ حقیقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اس آرٹ کے مخاطب افراد اور آرٹسٹ کے درمیان ایک خاص طرح کا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے، سامع کے دل کو منور کرتا ہے۔ ان بہتے ہوئے اشکوں کو جو آپ دیکھتے ہیں، یہ دل سے نکلتے ہیں، دل کے آنسو ہیں۔ جس دن دل کی مٹی کو چھانا جا رہا تھا، اسی دن اس میں عشق کے شبنم کا ایک قطرہ ڈال دیا گیا۔ جب دل اس قطرے کی وجہ سے غم سے بھر گیا تو وہ ایک کباب تھا، لیکن اب وہ محفوظ ہو گیا۔ عاشق کی آنکھوں سے جو خالص خون بہتا ہے، وہ وہی خون ہے جو کباب سے ٹپکتا ہے۔ یہ آنسو دل سے نکلتے ہیں، یہ دل کے ہیں، دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مداح سامع کو تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، وہ اسے موجودہ زمانے میں روکے نہیں رکھتا۔ مداح اس کے دل کو تاریخی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، تاریخی حقائق کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے،
اس کے بعد اسے دینی، اخلاقی اور سیاسی معرفت عطا کرتا ہے، یعنی مداح یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ بنابراین مداحی دینی معرفت بھی ہے، اخلاقی معرفت بھی ہے اور سیاسی معرفت بھی ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا کہ جو شعار آپ آغاز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ اخلاقی اشعار ہوں تو بہت گراں قدر ہیں، معرفتی اشعار بھی ہوں اور اخلاقی اشعار بھی ہوں۔ صاحب کی سب تو نہیں لیکن بعض غزلوں کی طرح یہ بہت گراں قدر ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے مذہبی شعراء کام کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اور مذہبی شعراء ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی آپ جو مداح ہیں مذہبی شعراء کی اہمیت بڑھنے کا موجب بنتے ہیں۔ جب آپ وہ شعر دہراتے ہیں اور اچھی طرز پر پڑھتے ہیں تو شاعر کو بھی وجد میں لے آتے ہیں۔ حقیقت میں مزید بہتر شعر کہنے کے لیے شاعر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ شاعر کی بھی مدد کرتے ہیں، شاعر بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ ممبر پر اچھے اشعار پڑھتے ہیں تو در حقیقت اپنی حیثیت کو گراں قدر بناتے ہیں۔ تو اس اہم کام کے لیے یعنی دلوں کو تاریخ کی گہرائیوں میں لے جانے اور انہیں پاکیزہ کرنے کے لیے آرٹ اور ہنر نمائی کی ضرورت ہے۔ یہ ہنر نمائی ہماری مداحی میں آواز ہے، طرز ہے، لحن ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہونی ہی چاہیے، یعنی مداح کی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے، اشعار پڑھنے کی طرز بھی، لحن بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اسے عربی زبان میں لحن کہا جاتا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ بھی، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں میں یہ تیسری چیز ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ اہم یہ ہے کہ آپ شروع سے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیجئے کہ آپ اس نشست میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مداحی کا عمل ان چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، یعنی اچھی آواز، اچھا آہنگ اور اچھا اسلوب بیان۔ لیکن یہ شکل مضمون پر غالب نہ آنے پائے۔ یہ پوری شکل مضمون کے لیے وسیلہ ہے، آپ کے بیان کردہ مطالب کے لیے وسیلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی شکل کی خاطر مضمون غائب ہو جائے، وہ ہدایت، وہ محبت، وہ چیز جو در حقیقت معاشرے کو انجمن کے اندر سے، انجمن کے مرکز سے سمت و جہت عطا کرتی ہے، وہ کمزور نہ پڑنے پائے، گم نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی مداحی کے سلسلے میں ایک نقطہ تھا۔ ایک اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مداحی میں بھی دوسرے کاموں کی طرح جدت ترازی کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان جدت ترازی بھی کرتے ہیں۔ مداحی کے کام میں جدت ترازی اچھی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن توجہ رکھیے کہ یہ جدت ترازی اس کے بنیادی اصولوں کو نہ توڑے۔ مداحی کا ایک خاص روایتی انداز ہے، یہ تشخص بدلنے نہ پائے۔ آپ کی یہ جدت ترازی، آپ کا انداز اور کلام پیش کرنے کا آپ کا طریقہ اسے وہ شکل نہ دے دے جو مداحی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، جہاں تک میری محدود معلومات کا دائرہ ہے، کبھی کبھی کہیں پر مداحی کی صورت یا وہی جدت ترازی ایسی ہو جاتی ہے جو مداحی کی روایتی تشخص کو باقی نہیں رکھتی۔ توجہ رہے کہ اس تشخص کی حفاظت ہونی چاہیے۔ مداحی پاپ میوزک نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اہم واقعات میں مداحوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ مقدس دفاع میں بہترین کردار ادا کیا، دفاع حرم میں زبردست کارکردگی انجام دی، سن 2009 کے فتنے کے وقت بہت اچھا کام کیا، دیگر مختلف واقعات میں بھی اسی طرح۔ مداحوں نے ان سبھی واقعات میں اچھا امتحان دیا، اور حقیقی معنی میں ان مجلسوں اور نشستوں نے مجاہد پروری کی، شہید پروری کی۔ ہمارے اور دشمن کے درمیان میڈیا وار میں اور اسلامی جمہوریہ اور دشمن کے درمیان ثقافتی اور ابلاغاتی جنگ میں انقلابی مداحوں کی آواز بڑی کارساز تھی۔ اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انقلاب اسلامی میں پچھلے 40 سے زائد برسوں میں ہمارے مداحوں کی کارکردگی اسی طرح کی رہی ہے۔ میری عرض یہ ہے، تیسرا یا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہنچنے والی اس آواز کو خاموش نہ ہونے دیجیے۔ آپ نے ماضی میں بہت ہی اچھے امتحان دیے ہیں، آج بھی ہمیں دشمن کے وسیع و عریض محاذ کا سامنا ہے۔ اس دن آپ کی آواز نے بہت زیادہ کام کیا، لہذا آج بھی اسے کام کرنا چاہیے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے عزیز مداحوں کا دل چاہتا ہے کہ جوانوں کو انجمن کی نشستوں میں لائیں۔ یہ اچھی سوچ ہے، یعنی ان نشستوں میں نوجوانوں کی آمد
بہت سے جوانوں کے لیے نجات دہندہ ہو سکتی ہے اور انہیں نجات دلا سکتی ہے اور بعض کو اونچے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ بنابراً ہمارے مداحوں کی نشستوں کا اور ان کے ذہن میں ایک ہدف جوانوں کو انجمنوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیے کہ جوانوں کو مائل کرنے کی خاطر ہر صورت اور ہر قیمت پر کام انجام نہ دیں، ان کو مائل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جوان کو اچھا لگے، اس لیے ہم کسی نامناسب دھن، طرز اور لحن اور انداز کو مدح کے اشعار یا نوحے کے لیے استعمال کریں۔ نوجوانوں کو انجمن کی طرف مائل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، مفید ہے، لیکن صحیح ڈھانچے کی حفاظت کے ساتھ، صحیح طریقہ کار کے ساتھ۔ دھیان رکھیے کہ جوانوں کو مائل کرنے کے لیے مداحی کا ڈھانچہ اور اس کے خد و خال، اس کی حقیقت و تشخص ہی ختم نہ ہو جائے۔ آخری نقطہ مستند اور مدلل باتیں پیش کرنے کے سلسلے میں ہے، مصائب میں بھی، مدحیہ اشعار میں بھی، اور جو دوسری باتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی آپ ٹھوس، مستند اور معتبر بات پیش کیجیے، مطالعہ کیجیے، کام کیجیے، کتاب پڑھیے۔ البتہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے عزیز مداح یہ کام کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اہم شعری دیوان پڑھتے ہیں، وہ زبان و ادب میں بھی ماہر ہو جاتے ہیں، ان کی دینی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ چیز ان کی نشستوں سے عیاں ہوتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ یہ صورتحال عمومی اور ہمہ گیر ہو جائے، کیونکہ غیر مستند بات خطرناک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غیر مستند اور غیر معتبر بات، ایک غلط بیان دشمن کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، ایک غلط روایت دشمن کے لیے بہانہ بن جاتی ہے، وہ پورے تشیع پر ہی سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، خیر اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کہتے ہیں جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ اسلام پر حملہ کریں، ہماری اسلامی تعلیمات پر حملہ کریں یا ہمارے بزرگ علماء پر حملہ کریں۔ یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ بنابراً ٹھوس، مستند بات کیجیے، اور یہ سب ان چیزوں میں ہے جن کا ہمارے عزیز مداحوں کو اپنے پروگراموں میں خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، آج کی نشست بہت اچھی تھی، ہم بہرہ مند ہوئے، ہم نے استفادہ کیا۔ جن دوستوں نے یہاں پر کلام پیش کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو دوست دوسرے صوبوں سے آئے ہیں، زاہدان سے، اردبیل سے، عرب ملکوں سے، اپنے سب بحرینی بھائیوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وائزی صاحب کا جو مشہد سے آئے ہیں، اور ان سبھی کا جو ان شہروں سے آئے جن کا میں نے نام نہیں لیا، یا ان جگہوں سے آئے ہیں کہ جن کا میں نے نام نہیں لیا، سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان شہروں کے عوام تک میرا سلام پہنچا دیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے الطاف کے زیر سایہ زندہ رہیں، محفوظ رہیں اور کامیاب رہیں۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام حسین کے ذکر کی نعمت کو ہمارے ملک میں روز بروز زیادہ وسعت دے اور اسے جاری رکھے۔ اے پروردگار، ان زبانوں پر اپنا لطف و برکت نازل کر جو حسین ابن علی اور اہل بیت پیغمبر کی مدح سرائی کرتی ہیں۔ اے پروردگار، ہماری انجمنوں کو امام صادق کی مطلوبہ انجمن جیسا بنا دے، ہمیں آج کے زمانے کے عظیم جہاد کا سپاہی قرار دے جو تشریح و بیان کے جہاد سے عبارت ہے۔ اے پروردگار، امام خمینی اور ہمارے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح کو اہل بیت علیہم السلام کی ارواح طیبہ کے ساتھ محشور فرما۔ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مبارک دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے سلام اور ہماری تحیت کو ان تک پہنچا دے اور ان کی خوشنودی کو ہمارے شامل حال کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔